السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے یوم جمعہ کی عظمت اور فضیلت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم جمعہ کو باقی ایام میں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن یوم جمعہ کو بڑی عظمت اور شرف سے دیکھا کرتے تھے اور اسے چند خصوصیات سے مخصوص کیا کرتے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ وہ چند خصوصیات کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس دن کی فجر کی نماز میں علم سجدہ اور ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہ صورتیں ایسے مضامین پر مشتمل ہیں جو اس دن ہوئے یا آئندہ واقعہ ہوں گے۔ دوسری خصوصیات یہ ہے کہ جمعے کے دن اور اس کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود سلام بھیجنا مستحب ہے، کیونکہ اس امت کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی بھلائی آپ ہی کے ذریعے ملی ہے، اور سب سے بڑی عزت بھی انہیں اسی دن ملے گی، کیونکہ امت کو جنت میں اسی دن ان کے محلات اور منازل کی طرف بھیجا جائے گا، اور داخلے کے بعد اسی دن مزید نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کا قرب اور انعام میں کثرت جمعہ کے دن امام سے قرب اور نماز جمعہ میں سبقت حاصل کرنے والوں کے لیے ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہے اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ عضو خاص کو چھونے، نکسیر پھوٹنے اور قے ہونے پر وضو کے وجوب اور آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے وجوب سے زیادہ واجب جمعے کا غسل ہے۔ چوتھی خصوصیت میں ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگانا، مسواک کرنا ہے۔ جمعے کے دن ان کا اہتمام دوسرے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے سویرے نکلنا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا اور امام کے آنے تک نماز وغیرہ میں مصروف رہنا اس دن کی خصوصیات ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ خطبہ کے دوران خاموشی اختیار کرنا، سورہ جمعہ، منافقون، سبح اسمک اور سورہ غاشیہ کی قرأت کرنا ہے۔ چھٹی حدیث یہ ہے کہ جمعے کے دن اچھا لباس زیبتن کرنا چاہیے۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کے لیے پیدل جانے والے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام اللیل کا اجر ملتا ہے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی خصوصیت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے کوئی حملہ آور حملہ سے ڈرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ لوگو، دشمن صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ نیز آپ کی عادت مبارکہ خطبہ مختصر دینے اور نماز طویل کرنے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں 3 سیڑھیاں تھیں۔ ممبر بننے سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور یہ ممبر مسجد کے درمیان میں نہیں بلکہ مغربی سمت میں اس طرح رکھا گیا تھا کہ اس کے اور دیوار کے بیچ بکرے گزرنے بھر کی جگہ تھی۔ جب جمعہ کے علاوہ اس پر بیٹھتے یا جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتے۔ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر کچھ دیر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو حضرت بلال اقامت کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور یہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس بیٹھے ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی ایک لغو حرکت کی اور اپنا جمعہ خراب کیا۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ آپ نے جمعے کے بعد 4 رکعت سنت کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ جب مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت اور اگر گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھے۔
تو یہ تھی اس جمعہ کی عظمت اور فضیلت۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس پہ عمل کریں گے اور اسی طریقے سے جمعے کو ادا کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔